بیٹی کی صورت میں علیحدہ اس کا حق دے دیا، علیحدہ اس کی عظمت بیان کر دی، اور اگر وہ ماں ہے، عورت ماں کی صورت میں ہے، تو فرمایا کہ عورت اگر ماں ہے تو بھائی پھر وہ تو تمہاری جنت ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو کون پیارا لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہے تو میری بیوی عائشہ ہے۔ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام عورتوں پر خالی پابندیاں لگاتا ہے، یا ہمارے دین کے حوالے سے یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ عورتوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے۔ یہ دین کے خلاف انتہائی غلیظ پروپیگنڈا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین محترم، اگر ہم دین اسلام سے پہلے عورت کی حالت کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عورت کو اسلام نے کتنا حق دیا ہے۔ سب سے پہلا حق جو عورت کا جینے کا حق ہے، زندگی کا حق ہے، وہ دین اسلام نے دیا ہے۔ اگر آپ عرب کی تاریخ کو پڑھیں، وہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ لوگ آ کے فخر سے بتاتے تھے کہ میں نے اتنی بیٹیاں زندہ درگور کر دی ہیں۔ زندہ درگور مارتے بھی نہیں تھے، بلکہ زندہ بچی کو قبر کھود کر یا گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈالتے تھے اور اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے۔ ایسے ظالم لوگ، اس دور کے اندر اسلام آیا اور اسلام نے یہ حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو، فرمایا جس کسی مسلمان نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، تو کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے، میں اور وہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بیٹیاں دیتا ہے اور وہ بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی بیٹیاں اس کے گھر میں پیدا ہو رہی ہیں، بار بار بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ہر بیٹی کی پرورش کرتا ہے، ہر بیٹی کو اچھی طرح سے اس کے خرچہ پورا کرتا ہے، اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اس کے اچھے رشتے تلاش کرتا ہے اور ان کو ان کے خاوندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گی، اپنے والد کو جہنم میں نہیں داخل ہونے دیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات! اسلام نے تو بیٹی کو رحمت قرار دیا، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام عورتوں کا دشمن ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے؟ اسلام نے سب سے پہلا جو رائٹ ٹو لائف ہے، جو انسان کے جینے کا بنیادی حق ہے، وہ عورت کو دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہندوستان کے اندر ابھی بھی یہ کام ہوتا ہے، بیٹیوں کے معاملے میں ہندوستان میں ابھی بھی بہت ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں پر ہندو لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو ابھی بھی قتل کر دیتے ہیں، یا دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے۔ آنے سے پہلے ہی اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی آنے والی ہے تو وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ بیٹی کو وہیں ختم کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، دین اسلام نے بیٹی کی بڑی عظمت کو بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کی کتنی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کے حوالے سے فاطمہ بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرے، انسان کی جسم میں جگر سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے، جگر سے اہم چیز کوئی نہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ یہ سیدۃ نساء اہل جنہ ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ بیٹی کو عزت دی ہے یا اس کی عزت خراب کی ہے؟ اسلام تو بیٹیوں کو عزت دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملاقات کرنے کے لیے تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، استقبال کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور پھر ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے رحمت بنایا ہے۔ اسی طرح اگر وہ عورت ماں کی صورت میں ہے تو کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ بیٹی کی صورت میں علیحدہ اس کا حق دے دیا، علیحدہ اس کی عظمت بیان کر دی، اور اگر وہ ماں ہے، عورت ماں کی صورت میں ہے، تو فرمایا کہ عورت اگر ماں ہے تو بھائی پھر وہ تو تمہاری جنت ہے، سب سے بڑھ کر تمہارے حسن سلوک کی حقدار تمہاری ماں ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر سامعین محترم، بیوی کے بارے میں اگر بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر محبت دی ہے تو اپنی بیوی کو دی ہے۔ اور یہ بات ویسے میں نہیں کہہ رہا، احادیث موجود ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے، سب سے زیادہ آپ کو کون پیارا لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہے تو میری بیوی عائشہ ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لینا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، تو ہم لوگ کبھی نہیں کہیں گے ہماری بیوی پیاری ہے، بیوی پیاری ہوگی بھی تب بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے تھے، صداقت کے پیکر تھے، آپ نے جو بات حقیقت پر تھی وہی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیوی عائشہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا اس کے بعد، فرمایا کہ اس کا والد ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے مردوں میں۔ اور اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو اکثر کہا کرتے تھے اے عائشہ، بلکہ آپ حضرت عائشہ کا نک نیم، جسے ہم نک نیم کہتے ہیں نا، نک نیم لیا کرتے تھے، یا عائش، عائشہ کی جگہ کہا کرتے تھے یا عائش۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو نک نیم سے پکارا جا سکتا ہے، اور پیار سے کبھی کبھی کہا کرتے تھے حمیرہ، اے حمیرہ، اے عائش، عائشہ پورا نہیں کہتے تھے، اے عائش۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا میرے ساتھ محبت کا انداز یہ تھا کہ جس جگہ سے میں پانی پیتی تھی اللہ کے رسول اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، جس جگہ سے میں بوٹی کھاتی تھی اگر میں چھوڑ دیتی اللہ کے رسول اسی بوٹی کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے۔ تو دین اسلام نے اگر بیوی کو حق نہیں دیا ہے، دین اسلام نے اگر بیوی کو محبت نہیں دی تو پھر کس دین نے دی ہے؟ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کسی سفر پر تھے تو مجھے کہا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، کیا ہم آپس میں دوڑ نہ لگائیں؟ تو دوڑ لگائی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکی تھی وزن میں، تو میں آپ سے دوڑ جیت گئی، ریس لگائی، میں آپ سے ریس جیت گئی۔ دوسری مرتبہ اسی طرح کا ایک موقع ہمیں ملا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ دوبارہ دوڑ نہ لگائیں، کیا خیال ہے دوبارہ ہم آپس میں ریس نہ لگائیں؟ ہم عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لگائیں۔ تو فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا جسم بھاری ہو چکا تھا، میں وزنی ہو چکی تھی، تو اس موقع پر میں ہار گئی اور اللہ کے رسول مجھ سے دوڑ میں آگے نکل گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اے عائشہ یہ جو میں نے جیتا ہوں نا یہ اس ہار کا بدلہ ہے، ابھی جو میں تم سے جیت گیا ہوں یہ میں نے اس ہار کا بدلہ لے لیا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کبھی کھیلا ہے؟ کھیل لیا کریں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ ثواب ہوگا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، محبت بڑھے گی۔ اور یہ دین ہمیں یہ بات سکھلاتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کھیلا جائے۔ حضرت جابر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم نے کسی کنواری عورت کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی، وہ تم سے کھیلتی ہو تو تم اس سے کھیلتے۔ اس لیے دوستوں کے ساتھ کھیلنے والوں، باہر جا کے اور لوگوں سے کھیلنے والوں اپنی بیگمات کے ساتھ بھی کھیل لیا کریں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، فرمایا کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے، اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی کیا کرتا ہے، اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ بیوی کو کھلانا یہ باعث اجر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، اگر تم اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی امید رکھو اور اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ میں تجھ سے ثواب لینا چاہتا ہوں اس بات کے اوپر، تو آپ جو اپنے گھر میں خرچ کر رہے ہیں وہ تو ویسے بھی آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ خرچ کریں گے اور اس نیت سے خرچ کریں گے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سارے خرچ کو صدقہ بنا دیتا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں ایک مہینے کے اندر 50,000 خرچ کرتے ہیں، یہ 50,000 کا 50,000 آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے، یعنی کوئی بھی خاوند اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان کرہ منہا خلقا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کو اس کی کوئی بات بری لگتی ہو، لیکن رضی منہا آخر، فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور بات ایسی ہو جو آپ کو اچھی بھی لگتی ہو۔ تو کوئی انسان پوری کے پورے جسم کے اعتبار سے برا نہیں ہوتا، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اچھی بات کو تلاش کریں۔ کوئی ایک خرابی ہوگی، دو خرابیاں ہوں گی، تو بھائی سینکڑوں خوبیاں بھی تو ہوں گی نا۔ آپ کے گھر کو اس نے صاف رکھا ہوا ہے، آپ کے بچوں کو پال پوس رہی ہے، آپ کے کپڑے وہ تیار کر دیتی ہے، آپ کے لیے کھانا بنا دیتی ہے، پھر اگر کسی ایک بات میں، ایک دو باتوں میں اونچ نیچ ہو بھی جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ بغض پیدا کر لیا جائے، اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ نفرت پیدا کر دی جائے۔ فرمایا نہیں، اس کی جو مثبت چیزیں ہیں، اس کی جو بہتر چیزیں ہیں ان کی طرف دیکھو
اور جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس کو کیا کرو، صرف نظر کر دو. اور یہ زندگی گزارنے کا بڑا بہترین نسخہ ہے. اگر آپ ایک ایک بات پر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے اور ایک ایک بات پر اس کی کلاس لینا شروع کر دیں گے تو زندگی نہیں چل سکتی. زندگی گزارنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بھائی آپ کے اندر بہت خوبیاں ہیں، آپ کے اندر بہت بہترین باتیں ہیں، بس یہ ایک چیز ختم کر دیں، بس آپ میری سب سے محبوب ترین بیوی ہیں. اس طرح سے اصلاح کی جاتی ہے. ورنہ ذرا سی بات پہ ٹوکنا، ذرا سی بات پہ نفرت کا اظہار کرنا، ذرا سی بات پہ بےزتی کرنا کسی مسلمان مرد کے لیے بات جائز نہیں. سامعین محترم، آخری حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین. باہر تو ہر بندہ ہی بہترین ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ تو ہم نے ظاہر بات ہے اچھے انداز سے بات کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تو ہم اچھے ہوتے ہی ہوتے ہیں. فرمایا کہ تم میں سے حقیقت میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہے. حقیقت میں بہترین آدمی وہ ہے. تو یہ اسلام کے احکامات ہیں. دین اسلام عورتوں کے حقوق کا ضامن ہے، عورتوں کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، بہن ہو، کسی بھی صورت میں وہ ہو. اسلام اس کے حقوق کا ضامن ہے، اس سے محبت کا درس دیتا ہے. کسی بھی عورت سے اسلام نفرت کا درس نہیں دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.